کماں تے لگے ہیں وہ کہندے نے خیبر کھولنا ہے وہ کہندے نے تہاڈے کو بیت اللہ کھولنا ساڈے اسٹیجاں دے حال ویکھو یارا کوئی سنجیدگی نہیں کسی قسم کی کٹھے ہونے ہیں نہ سر نہ پیر میں تو پتر دکھ سے کہتا ہوں آج ہماری محفلوں کا یہ حال ہے ساؤنڈ والا بھی لے کے جاتا ہے مصباحی صاحب نے بھی جیب پہ پیسے پا کے جانے نے نعت خاں نے بھی پا کے جانے نے نقیب نے بھی پا کے جانے نے خالی جانا تیرا بیچارے سامنے بیٹھے نے خالی جانا نہ بیچارے نوں ککھ بھی نہیں ملنا بتاؤ یار 70 سال کی محفلوں کا اصل کیا ہے کیا رزلٹ دو مجھے رزلٹ 70 سال کی محفلوں کا 70 سال کی محفلوں کا آج بھی رزلٹ یہ ہے حضرت کہ سڑک پہ پڑے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے ہم اس سے سنگلی نہیں اتروا سکیں وجہ کیا ہے وہ ہے ہی کچھ نہیں ساری رات حضرت جی کٹھے ہو کے ناطے پڑھو کوئی تربیت نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں اللہ دے بندے ہو کوئی سیریس لگو گل نوں حالات بڑے خراب ہوئے پے جے کوئی سیریس لگو گل نوں آج بھی آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم میں کوئی راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے من میں پتر وہ اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں میں حضرت صاحب آئیے تک مزہ ہے میں پچھلی بار جب انگلینڈ گیا نا تو میں نے ترکی کا اسٹے لیا 3 دن کا کچھ نہیں دیکھا حضرت ہم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پیش کیا جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پیش کیا اور توپ کاپی گئے جہاں نبی علیہ السلام کا نلین پاک ہے نبی علیہ السلام کا مبارک پیالہ ہے نبی علیہ السلام کی تلوار ہے نبی علیہ السلام کی زرہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو ڈھال ہے نبی علیہ السلام کا جو نیزہ ہے وہ پڑا ہوا ہے وہاں توپ کاپی میں بڑا مزہ آتا ہے ہر زیارت نے اپنا مزہ دیا لیکن پتر آخر تے جڑی میں زیارت کی تھی انہوں نے تو پھر اخیر ہی مزہ دیا آخر پہ حضرت ایک بہت بڑا ریک تھا اور اس ریک میں نا وہ پڑی تھی صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں پہلے میں نے نکالا موبائل نا میں لگا تصویر کھینچنا اس موبائل جو بچیاں بھی تصویراں نہیں بچیاں دی امی دی تصویراں میرا دل نہیں منیا یا جتنے تصویراں ہونے میں صحابہ دی تلواراں دی تصویر میں نے نہیں کھینچی اس کیمرے میں کھینچنے کی کوشش کی لیکن میرا اپنا کیمرہ خراب ہے میں صحیح طرح کھینچ نہیں سکیا لیکن پھر بھی مجھے جو یاد پڑتا ہے نا بڑے ہو ریک سی پورا تو پہلی تلوار کی دی سی حضرت جعفر طیار دی تلوار اور پھر دوجی تلوار حضرت سعد بن نبی وقاص کی تلوار پھر تلوار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار پھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی تلوار پھر جناب سیدنا عمر فاروق کی تلوار پھر جناب سیدنا عثمان غنی کی تلوار تو پھر اس بعد واری آئی حضرت شیر خدا کی تلوار یاد رکھنا یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں تھی میں پھر کہوں گا اسٹیجوں کا قصور ہے اسٹیجوں نے حضرت علی تمہارے سامنے اس طرح پیش کیے اس طرح لگتا ہے کہ حضرت علی ہے ہی ملنگا میں اسٹیجوں نے حضرت علی پاک آپ کے سامنے اس طرح رکھے جیسے لگتا ہے کہ حضرت علی صرف ہے ہی اللہ پتر میرے جوانوں یاد رکھنا حضرت علی وہ جنگجو ہیں حضرت علی وہ مجاہد ہیں حضرت علی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں جن کے لیے کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی حضرت صاحب منہ سے نکل گیا 40,000 بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے نیچے فل ہے باہر فل ہے اوپر لوگ کھڑے ہیں لیکن ہم 2,000 سے اوپر جاتے 40,000 بندہ کہنے کو ہوتا ہے اتنے بڑے جنگجو تھے حضرت علی 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنی ذوالفقار سے اتاری ہیں لیکن ہم نے حضرت علی تمہارے سامنے ایسے پیش کیے ایسے لگتا ہے جیسے حضرت علی ہیں ہی ملنگ ایسے نہیں تو ملنگ کہتے پھرتے ہیں علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ حالا ایسے ملنگوں کے منہ میں پورے بہاڑی کا پیشاب ایسے ملنگوں کے منہ میں پورے بہاڑی کا خون ایسے ملنگوں کے منہ میں پورے بہاڑی کے گدوں کی لگ جس منہ سے یہ بات نکلے وہ ان ملنگوں کا کیا تعلق حضرت علی سے حضرت علی ایسے نہیں تھے حضرت علی اللہ اللہ کے رسول کے شیر تھے اور بتاؤ مجھے بدر کا ہیرو کون ہے بتاؤ مجھے احد کا ہیرو کون ہے بتاؤ مجھے خیبر کا ہیرو کون ہے بتاؤ مجھے خندق کا ہیرو کون ہے تلواروں والے تھے سارے اور پھر اس کے بعد جس تلوار کی باری آتی ہے جس تلوار نے مجھے سب سے زیادہ مزہ دیا اور جس تلوار کا میں آج بھی مزہ لے رہا ہوں وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صاحب جوانوں
اس تلوار کے لیے لکھا ہے کہ وہ کوئی عام تلوار نہیں تھی، اس تلوار کا وزن تھا 35 کلو۔ بڑے بڑے جوان ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن پتر ڈھونڈنے سے کوئی اتنا جوان نہیں ملے گا جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی، پھر چلائے بھی، پھر گھمائے بھی، پھر ساڑ اڑائے بھی۔ تو پھر دوسری بات کتابوں میں لکھی ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ کی مبارک عادت تھی آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ اور جوانوں، ہم ان کے ماننے والے ہیں اور جن کی تلواروں کا وزن 70 کلو تھا۔ تم کدھر لنگروں میں پڑ گئے جن کی تلواروں کا وزن 70 کلو؟ اور لکھا ہے میدان احد میں، غزوہ احد میں، جنگ احد میں وہ 35 کلو کی تلواریں اس طرح چلی کہ 31 کافروں کی گردنیں میدان احد میں حضرت امیر حمزہ نے اتاری۔ اس لیے تو لکھا ہے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پھر کیا ہے، سب سے پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا۔ اللہ جو کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں جو اپنے چچا کو دیکھ کے رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلے، سنانے کے لیے سب کلیجہ چاہیے، کیونکہ یہ اوپن تھا سارا، کیونکہ ایک کلیجہ نکالا گیا تھا، وہ اوپن تھا۔ اس قدر جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا تھا کہ پھپھو جان نے چھوٹی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت امیر حمزہ ہے، پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ جسم مبارک کی بے ادبی کی گئی کہ چھوٹی انگلی تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانیا کہ امیر حمزہ نے، پہچانے نہیں سمجھا۔ پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جب جنازہ ہو گیا، صحابہ علیہم رضوان حضرت امیر حمزہ کی جسم مبارک کو اٹھانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چاچے نے چپ، ہاں اس طرح کرو، ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جنا کہتے ہیں، پنجابی کسی بھی جنا ہی کہتے ہیں۔ لکھیا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے جنے سن کہ آپ جڑے ویلے گھوڑے تے بہندے ہوندے سن تے آپ دے قدمین مبارک زمین نوں لگدے۔ یہ تھی امت لیکن بنا کیڑی چھڈی، ہن بس امت لنگر کھاندی ہے، باقی امت کر دی۔ اس لیے پتر میں آخری بات کر کے نا میں بس بات ختم کرنے لگا۔ پتر خدا دا واسطہ جے سدھر جائیے، نہیں تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی۔ یہ جب ہم جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح کا جوش کبھی بھی نہیں آیا۔ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا، پھر وہ اکثر ہم تھوڑا سا مرچ مسالہ اور ڈالنے کے لیے ہم پھر آپ سامنے بیٹھے سے پوچھتے ہیں اور پھر جڑا جڑا حسینی ہاتھ لا دو، وہ بھائی سارے حسینی نے، باقی انہوں نے کہڑا وقت پہ آن کا، سارے حسینی ہیں، ذکر حسین سننے کے لیے ہیں سارے، لیکن وہ مرچ مسالہ ڈالنا ہوتا ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہڑا کہڑا حسینی ہے، پھر ہم آپ پہ بھی حیران، پوری محفل یاد کلا سے۔ چلو میں اپنی طرف سے بھائی کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن میں چلو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو اور اس سے میری بات کا جواب دینا، بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ اردو کی بات کلا سے کوئی صاحب، بے نمازی حسینی رات کیوں کھلار دے تو کریا کو نہ تھوڑا جہا حوصلہ، کم از کم نہیں تو پاک حسین نال وفا کرو۔ کوئی حضرت مسلم لیگ کا نہ ہوئے تو مسلم لیگ والے منتے ہیں کہ مسلم لیگ کا، کوئی پی ٹی آئی کا نہ ہوئے کارکن تو منتے نہیں پی ٹی آئی، پی ٹی آئی میں سب پہ رہا رہ جاتا ہوں، سارے چوکا کھلار دے، لیکن پتر پھر قصور پھر اسٹیج آتا ہے، ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکے حسین کیا۔ آج میری ساری قوم یہ سمجھی بیٹھی ہے، آؤ مردہ یزید پہ لان تان کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ حسینی ہے۔ 10 محرم پہ تھوڑا سا دودھ لگا لو تو حسینی بن جاؤ، ایک دیگ چولا نہیں بن لو تو حسینی بن جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پتر، اگر سبیل لگانے سے بندہ حسینی بن جاتا، اگر چاول لگانا ہی حسینیت تھا تو پھر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ حضرت صاحب تسی میں تے سڑک تے رکھ کے چول پکانے ہیں، تسی میں تے سڑک تے رکھ کے سبیل لگانے ہیں، اور پاک حسین کے پاس تو سبیل لگانے کے لیے جگہ بڑی سونی تھی، نانا پاک کا مزاج جو کرتا کرے، چھوڑ دے نانا کی شریعت کو، نماز لیٹ کر کے پڑھے، تار کے جماعت ہے، رنگ و سرور کا رسیہ ہے، شراب پیتا ہے، کوئی سمار کیونکہ میرے نانا پاک دا دن میں سمار محفل ہوئے کرے گی مسجد نبوی شریف، لنگر بھی ہوئے گا، سبیل بھی ہوئے گی، ٹھیک ہے جی۔ جمعرات
جیڑی ہے وہ محفل ہوئے کرے گی، نال ہی اما پاک نے سیدہ فاطمہ، نال ہی بھائی بڑے حضرت امام حسن، نال ہی نانی اما عائشہ، نال ہی خالو عثمان غنی۔ جمعرات نو محفل اوتھے ہوئے کرے گی، تے جمعے والے دن اسی جمعہ پڑھاں گے، تے پھر جمعے تو بعد جا کے محفل ہوئے کرے گی کتھے؟ احد شریف۔ بھائی اعلان کروا دیتے، شیڈول نکل جاتا، اگلے مہینے ہم مکہ شریف آ رہے ہیں اور نانی ختیجہ پاک کے مزار پہ محفلیں بھی ہوں گی، لنگر بھی لگے گا، اور اعلان کروا دیتے اس سے اگلے مہینے میں حلب جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے مہینے میں حضرت علی پاک کے مزار پہ جا رہا ہوں۔ لیکن امام حسین نے ایسا کچھ بھی کیا، بلکہ کی کیتا، کتنے گئے؟ کربلا گئے، یزید کو للکارا اور امت کو بتا دیا، اوے سبھی لانا حسینی نہیں بندے، چول پکا کے ونڈن نال حسینی نہیں بندے، حسینی بننے کے لیے وقت کی کربلا میں بھی جانا پڑتا ہے، وقت کے یزید کو بھی للکارنا۔ ہمارا کام تھا آپ کی تربیت، تربیت کوئی نہیں کی تھی ہے، اتو تم سارے سرٹیفکیٹ دے چھڑے نے کہ تھی سارے ہی پاکستان کے 5 کروڑ حسینی کہندے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ میں پتر اپنے سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں آخری بات کر کے بات لگاؤں ختم کرنے، ٹھیک ہے جی؟ قیامت کی کچھ نشانیاں جن کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، پھر قیامت کی کچھ نشانیاں جن کو کہتے ہیں علامات کبریٰ۔ صغریٰ تقریباً پوری ہو گئی اور بس ہو رہی ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہیں، رب باری آنے والی ہے علامات کبریٰ کی، اور علامات کبریٰ میں سب سے بڑی قیامت کی جو علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ پتہ نہیں حضرت میری بات سن کے آپ حیران پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت 2 ارب مسلمان بس رہے ہیں، 25 کروڑ ہم صرف پاکستان والے ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے 6 لاکھ صرف ہماری آرمی ہے۔ رینجر والے 6 لاکھ میں ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کوئی بھی، آئی ایس آئی والے میرے شیر کتنے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی بھی، میرے پولیس والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی بھی، میرے ایف آئی اے والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن لکھا ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 بندے امام حسین کی بیعت کریں گے۔ 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف کتنے بندے بیعت کریں گے جی؟ وہ لکھا ہے کتابوں نے، کیوں 12,000 بیعت کریں گے 2 ارب میں سے، کیوں بلا؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ امت کو تو لنگر کی عادت پڑ گئی، مارنے مرنے والی باتیں کدھر سے؟ اس لیے لکھا ہے کہ صرف 2 ارب میں سے کتنے حسینی نکلیں گے؟ آج سارے کا سرٹیفکیٹ ہے حسینی ہونے کا، لیکن جب امام مہدی آئیں گے کتنے حسینی نکلیں گے؟ اور کتابوں میں لکھا ہے وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں۔ میں حساب کا بڑا کچا ہوں، میں حساب کا بڑا، خود حساب کر لیجئے گا پتر کہ 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے 12,000 نکلنے کے بعد پیچھے جو بچیں گے نا وہ سارے کے سارے کاٹا جی، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ چلو لفظ سے بڑا سخت ہے، میں نہیں بولوں گا، سخت ترین لفظ ہے وہ، جو پیچھے بچیں گے نا 12,000 نکلنے کے بعد، میں نے چلو کاٹا لگا دیا نا، بڑا سخت ترین لفظ ہے، لیکن کیا ہے؟ اس لیے پتر میں تے آپ اس کام لگا جی تانوں بھی ہوں اس 12,000 کی تیاری کریے۔ حضرت اللہ نے بڑا دیا، ہر خواہش میرے رب نے میری پوری کر دی، بس میں انہیں ایک دعا کرنا، یا اللہ جی دعان تو 12,000 وچ میں بھی ہوں، تے تو چاہے کہ ڈنڈا چاہنا کوئی زور ہوئے، بڑھا نہ کتے ہو گیا ہوں کہ میں تلوار چکا ہوں، پھر میں بھی امام مہدی دے نال جاواں، بس انہیں دعا ہے کہ اللہ میں نے موقع دے۔ پتر تیاری کرو 12، اور حضرت صاحب کسی نے گجر بیچتے ہو 12,000 چ بھرتی ہونا، کسی نے عوان بیچتے ہو 12,000 چ بھرتی ہونا، کسی نے جٹ بیچتے اس 12,000 چ بھرتی ہونا، کسی نے رائی بیچتے اس 12,000 چ بھرتی ہونا، کسی نے حضرت جی وڑیک بیچتے اس 12,000 چ بھرتی ہونا نہیں، کسی نے مغل بیچتے 12,000 چ بھرتی ہونا، بلکہ ان 12,000 کا جو معیار مقرر کیا گیا وہ قرآن نے بیان کر دی ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ 12,000 ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ